نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے تو وہ سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق کی تلاوت کرے۔ اچھا، قرآن پاک کی خوبصورتی ایک یہ ہے کہ یہ ہر دور میں آنے والے انسان کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے، یعنی ہر دور میں اس کی ٹرانسلیشن کبھی بھی اولڈ نہیں ہوتی، کبھی بھی پرانی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک وقت آئے گا کہ سورج کی عمر بھی ختم ہو جائے گی۔ آج سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ سورج کے اندر جو انرجی ہے نا، دو ہائیڈروجن کے ایٹم ملتے ہیں، ہیلیم نیوکلیائی کی شکل میں انرجی خارج ہوتی ہے، وہ فیول سورج کے پاس 500 بلین سال تک کا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مبارکہ کے لیے، انگنت درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے تو وہ سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق کی تلاوت کرے۔ سورت نمبر 81، 82 اور 84۔ اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں کہ قیامت والے دن کون سے مناظر رونما ہوں گے۔ اسی سلسلے میں سورۃ التکویر کے بارے میں ہم سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ قیامت کے احوال بیان ہو رہے ہیں۔ اچھا، قرآن پاک کی خوبصورتی ایک یہ ہے کہ یہ ہر دور میں آنے والے انسان کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے، یعنی ہر دور میں اس کی ٹرانسلیشن کبھی بھی اولڈ نہیں ہوتی، کبھی بھی پرانی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، علق کا ترجمہ ہم آج تک جو مفسرین کرتے آئے وہ یہ کرتے آئے کہ خون کا لوتھڑا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، جبکہ آج میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ جو ارلی ایمبریو ہوتا ہے وہ خون کا لوتھڑا تو نہیں ہوتا۔ تو دیکھا گیا کہ عربی کے اندر علق کا معنی خون کا لوتھڑا بھی ہے اور علق کا معنی جھونک نما چیز بھی ہے، علق کا معنی چپکنے والی چیز بھی ہے۔ تو جب اس ارلی ایمبریو کو دیکھا گیا جو انسان کے اندر وہ مائکروسکوپک ہوتا ہے، عام آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا، ڈاکٹر کیتھ مور اس نے اپنی لیب کے اندر جب دیکھا تو واقعی ارلی ایمبریو کی جو مشابہت ہے وہ جونک کی طرح ہے۔ اور پھر جو دوسری خصوصیت، وہ ایمبریو جب ماں کے پیٹ یوٹرس کے اندر امپلانٹ ہوتا ہے نا، تو وہ جس طرح کوئی جونک نہیں چپکتی، وہ اس طرح کلنگ کر جاتا ہے، چپک جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔
کہ اس سائنٹیفک دور میں بھی وہ ترجمہ غلط ثابت نہیں ہوا، اپ ڈیٹ رہا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، اذا الشمس کوورت، مجھے بتائیں کہ 1450 سال پہلے ایسٹرونومی کی جو سائنس ہے وہ تو آج کی ہے، کوئی بندہ اندازہ کر سکتا ہے کہ سورج بھی ایک ایسی چیز ہے جس کی عمر لمیٹڈ ہے؟ ایک وقت آئے گا کہ سورج کی عمر بھی ختم ہو جائے گی۔ آج سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ سورج کے اندر جو انرجی ہے نا، 2 ہائیڈروجن کے ایٹم ملتے ہیں، ہیلیم نیوکلیائی کی شکل میں انرجی خارج ہوتی ہے، وہ فیول سورج کے پاس 500 بلین سال تک کا ہے، اس کے بعد یہ فیول ختم ہو جائے گا اور سورج اپنی روشنی دینا ختم کر دے گا۔ سبحان اللہ کہ جب ایسٹرونومی کی سائنس کا وجود بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سورج کی زندگی محدود ہے، ایک دن یہ لپیٹ دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، اور آج ہم جانتے ہیں کہ ستارے پیدا بھی ہوتے ہیں، اپنی عمر گزار کے بلیک ہول کے اندر وہ ختم بھی ہوتے ہیں، تو قیامت والے دن سورج بھی روشنی دینا چھوڑ دے گا، بے نور ہو جائے گا، ستاروں کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اللہ فرما رہا ہے کہ جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کھلی چھوڑ دی جائے گی، یعنی قیامت کی اتنی زیادہ ہولناکی ہوگی کہ اربوں سے یہ قرآن مخاطب ہے، اور اربوں کے نزدیک سب سے قیمتی چیز، سب سے قیمتی جائیداد، سب سے قیمتی پراپرٹی وہ حاملہ اونٹنی ہے، حاملہ جانور ہے۔ جس طرح آج کے دور میں آپ کہہ لیں آپ کا کوئی بنگلہ، آپ کی کوئی زرعی زمین، آپ کی کوئی پسندیدہ گاڑی، وہ آپ کی بہترین پراپرٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اتنی ہولناک دن ہوگا کہ انسان اپنی قیمتی ترین چیز کی پرواہ نہیں کرے گا اور اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرے گا۔ وہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کھلی پھر رہی ہوگی، ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر بھڑکائے جائیں گے، سمندروں میں طغیانی اور طوفان آ جائیں گے۔ قیامت کا تذکرہ، وحشی جانور یعنی جانور اکٹھے ہو جائیں گے، ان کو ایک دوسرے کا ہوش ہی نہیں ہوگا کہ کسی نے کون شکاری ہے اور کون شکار ہے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ وہ کس جرم میں قتل کی گئی۔ اس وقت تو یہ رواج تھا نا، کچھ گناہ گار لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اور یہاں پہ غلط فہمی دور کر لیں، قرآن پاک پہ اعتراض کرنے والوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ ہم جب اوپن ہسٹری دیکھتے ہیں، تاریخ دیکھتے ہیں، تو عرب میں یہ روایت نہ تھی کہ زندہ بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ اس میں یہ بات سمجھ لیں کہ کوئی بھی جو گناہ ہوتا ہے نا، وہ کسی پاپولیشن میں، کسی معاشرے میں سارے لوگ نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر یہاں پہ کوئی چوری لے لیں، کوئی زنا، کوئی شراب خوری، یا سود کھانا، تو کیا سارے لوگ اس گناہ میں ملوث ہیں؟ نہیں، کوئی پرسنٹیج ہے، کوئی 5%، کوئی 10% لوگ ایک خاص گناہ کے اندر ملوث ہوتے ہیں۔ تو بالکل اس وقت بھی سارے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور نہیں کرتے تھے۔ عورتوں کی خاندانوں میں بڑی بڑی حیثیت بھی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، عنہا کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ کاروبار کیا کرتی تھیں۔ اسی طرح ابو جہل کی جو خاتون ہے، ابو سفیان کی جو بیوی ہے، ان کا اپنے خاندان میں ایک کردار تھا۔ تو معاشرے کے کچھ لوگ جو تھے وہ یہ گناہ کرتے تھے، بچیوں کو قتل کرتے تھے، اور یہ گناہ آج بھی موجود ہے۔ حتیٰ کہ ہماری اب کہہ لیں کہ جبلت کے اندر آج بھی یہ گناہ موجود ہے، چاہے جتنا مرضی معاشرہ ترقی کر گیا۔ آپ نے چند سال پہلے جنت نامی بچی کا سنا کہ اس کے باپ نے اس کو گولیاں نیچے پٹک کے مار دیا، میڈیا پہ بہت زیادہ، کہ باپ اس کے دل میں بیٹی کی نفرت تھی۔ اور انڈیا میں یہ اتنا زیادہ اب کہہ لیں کہ یہ معاملہ ہے کہ ایک ریاست ہے، وہاں پہ اخبار نے خبر نیوز لگائی ہوئی تھی کہ اس ایک گاؤں کے اندر نا 30-35 لڑکے سے مراد ہے 20 سے 40 45 50 سال کی عمر کے لڑکے، انہوں نے دلہے کا لباس پہن کے احتجاج کیا کہ ہمیں رشتے کے لیے کوئی لڑکی نہیں مل رہی۔ یعنی اس سارے علاقے میں یہ ہوتا تھا کہ جب پتہ چلتا کہ یہ بچی ہے، حمل ضائع کروا دیا جاتا ہے۔ یہ آج بھی بہت زیادہ عام ہے انڈیا کے اندر۔ تو اس سارے علاقے کے اندر کوئی رشتے کے لیے لڑکی نہیں ہے، انہوں نے احتجاج کیا۔ یہ ایک فنی نیوز انہوں نے دی ہوئی تھی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی بچیوں سے نفرت بہت سارے لوگوں کے اندر موجود ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جو بیٹی ہے نا، بیٹی خصوصاً انسان کی جب پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے نا،
تو وہ انسان کو بہترین باپ بناتی ہے، بہترین شوہر بناتی ہے، اور عورتوں کے ساتھ اس کا رویہ ہی بدل جاتا ہے۔ یہ گناہ یعنی اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس زندہ درگور کرنے والے سے سوال کرے گا کہ اس بچی کو تو نے کیوں زندہ درگور کیا، سوال و جواب ہوگا۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے ہر لمحے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہمیں بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما۔ وگرنہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نامہ اعمال کے بارے میں کہ انسان کی جو ذرہ برابر نے کیا، فَمَن يَعْمَلْ، جس نے عمل کیا، مثقال ذرۃ، ذرہ برابر بھی، فَمَن يَعْمَلْ مثقال ذرۃ، جس نے ذرہ برابر بھی عمل کیا، خیرا یرا، یعنی خیر کا عمل وہ اس کو دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مثقال ذرۃ شرا یرا، اور جس نے ذرہ برابر بھی شر کا عمل کیا ہے وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ ہم معاشرے میں دیکھیں بہت ساری نیکیاں ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، ہم بہت سارے جو صدقہ خیرات ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لوگ اس کو دیکھ لیں کہ یہ بندہ بڑا حاجی ہے، یہ بڑا نمازی ہے، یہ مسجد کے اندر پیسے دیتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کی ذرہ برابر نیکی جو آپ نے کی ہوئی ہے وہ درج ہے، قیامت والے دن آپ کے سامنے آ جائے گی، اور ذرہ برابر گناہ جس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ آج کے معاشرے کے اندر تو بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو ہماری نئی نسل کو بتانا مشکل ہو گیا، بیٹا یہ گناہ ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ مثال کے طور پر موبائل کے اندر میوزک سننا، یہ تو اب کہہ لیں کہ موبائل کا لازم و ملزوم حصہ بن گیا، بچوں کو بتانا اور سمجھانا مشکل ہو گیا، بیٹا یہ گناہ کا کام ہے۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بے شمار گناہ، اللہ فرما رہا ہے کہ ہر چیز آپ کے سامنے آ جائے گی، کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی، تو لہٰذا جو عمل کریں وہ اللہ کے لیے کریں۔ واقعہ یاد آتا ہے قادسیہ کے میدان کا، یہ قادسیہ کی جنگ نہیں تھی لیکن ایرانیوں سے ہی ایک جنگ تھی جس میں سعد بن ابی وقاص کمانڈر تھے۔ ایک مجاہد کے ہاتھ بڑا قیمتی تاج لگا، کسی بادشاہ کا یا کسی امیر کا، وہ تاج خاموشی کے ساتھ لے کے اس نے آ کے سعد بن ابی وقاص کو تاج دے دیا، منہ پہ کپڑا لپیٹا ہوا ہے۔ سعد بن ابی وقاص پوچھتے ہیں او مجھے اپنا نام اور اپنی شکل تو دکھاتا جا، اور وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے یہ عمل جس کے لیے کیا ہے وہ مجھے خوب جانتا ہے، یعنی اتنا قیمتی تاج آ کے مال غنیمت میں جمع کروا دیا، وہ اپنے پاس بھی رکھ سکتا تھا، اور اس نے یہ نہیں کہا کہ اپنی شکل دکھاؤں اور لوگ کہیں بھی فلاں بندے نے کیا نیک کام کیا ہے، ایسا نہیں اس نے کیا۔ اور ہمارے جب تک مسجد سے اعلان نہ ہو کہ حاجی صاحب کے گھر سے 500 روپے آیا ہے یا فلاں نے اتنے دیے ہیں، کبھی امام صاحب کو بھی کوئی چیز دینی ہو نا تو سب کے سامنے وہ 27 رمضان المبارک کے اندر پتہ چلتا ہے بھی ہاں جی یہ 2 سوٹ کون لے کے آیا، فلاں شخص نے 2 سوٹ دیے ہیں امام صاحب کو اور بہت بڑا احسان کیا ان کے اوپر۔ اور اگلے کی عزت نفس کا بھی خیال کرو اور چھپ کے نیکی کرو، صرف تمہیں پتہ ہو اور اللہ کو پتہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کی کھار اتار دی جائے گی، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، اللہ اکبر، جہنم بھڑکائی جائے گی، کیا ہی نظارہ ہوگا۔ اچھا ہمیں یہ چیزیں اس وجہ سے دور محسوس ہوتی ہیں کہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز ہمیں قریب نظر آ رہی ہوتی ہے نا سامنے، ہم اسی کی توجہ کرتے ہیں۔ اب جہنم کس نے دیکھی، کب آئے گی، کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، اس وجہ سے وہ مناظر ہمارے دل کو اس طرح سے جھنجھوڑ نہیں پاتے کہ جہنم کے دن کیا ہوگا۔ اندازہ کریں اس کی سنگینی کا کہ قیامت والے دن معاملہ کیسے ہوگا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے نبی اپنے قریبیوں کو، رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قرابت داروں میں سب سے پہلے قریش کو اکٹھا کیا، قریش کو بلایا اور ان کو خطاب کیا کہ اے قریش کے لوگوں، اپنی جانوں کو، حدیث کے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، حدیث ہے سنن ترمذی کی، حدیث کا نمبر ہے 3185، صحیح حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا اے قریش کے لوگوں، اپنی جانوں کو جہنم سے بچا لو، میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں کوئی فائدہ یا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر آپ نے بنی عبد مناف کو کہا اے بنی عبد مناف، اپنی جانوں کو جہنم سے، آخرت سے بچا لو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی فائدہ یا کوئی ذرہ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا اے
بنی قصی کے لوگوں اپنے آپ کو اپنی جانوں کو جہنم سے بچا لو، میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں کوئی فائدہ یا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، حتیٰ کہ اے بنی عبد المطلب تم بھی اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے آخرت کے دن سے بچا لو۔ حتیٰ کہ آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو نام لے کے پکارا، اے فاطمہ بنت محمد اپنے آپ کو قیامت والے دن کے عذاب سے بچا لو، میں محمد اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، یعنی کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اتنا سخت دن، اور ہم کس مغالطے کے اندر ہیں کہ کوئی بات نہیں، کوئی عمل نہ کرو، جھوٹ، دھوکہ، بے نمازی، اولاد گھر کا گھر جو سا وہ بے دین ہے، کوئی عمل نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ بھی دونوں پہلو دیکھنے چاہیے، سکے کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے، تصویر کے دونوں پہلو دیکھنے چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود کو جہنم سے بچاؤ، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کیوں نہ کرنا پڑے، یعنی ایک ٹکڑا صدقہ کر کے جہنم سے بچاؤ اپنے آپ۔ ایک حدیث جو اس بارے میں بڑی واضح اور کلیئر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جہنم کیا چیز ہے اور جنت کیا چیز ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7088، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایک ایسے جنتی شخص کو لایا جائے گا جس کے بارے میں جنت کنفرم ہو چکی ہوگی، لیکن اس نے دنیا میں سخت ترین یعنی سب سے زیادہ اذیت اور مشقت اور آزمائش والی زندگی گزاری ہوگی، لیکن اس کے بارے میں جنت کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے اور جنت کا ایک غوطہ دلائیں گے، جسے کہتے ہیں نا اوور ویو، برڈ آئی ویو، یعنی اس کو جنت کا صرف ایک چکر، ایک نظر دکھائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کیا دنیا میں تم نے کوئی آسائش یا آسانی تمہیں چھو کر بھی گزری، پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کوئی پریشانی یا مشکل تمہیں چھو کر بھی گزری، تو ایک بندہ جس نے دنیا میں اتنی مشکل زندگی گزاری، یعنی آپ اندازہ کر لیں آج کے دن میں جس طرح غزہ کے لوگوں کی زندگی ہے کہ اوپر سے بھی بم برسنے ہیں، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، شدید آزمائش کی زندگی ہے، تو پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کیسی زندگی گزاری، وہ کہیں گے اللہ کی قسم دنیا میں کوئی مصیبت اور پریشانی دیکھی نہیں، یعنی جنت کا ایک نظارہ، صرف ایک غوطہ انسان کو اس ساری زندگی کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں، تمام تکلیفیں بھلا دے گا۔ وہ پریشانی جو آپ نے فجر میں سردیوں میں اٹھتے وقت برداشت کی، وہ پریشانی جو آپ نے سود نہ لے کے، بیمہ پالیسی نہ کروا کے، تھوڑے میں گزارا کر کے برداشت کی، وہ پریشانی جو آپ نے کسی سود خوری یا کسی شراب کی محفلوں میں نہ کر کے گزارا کی، وہ پریشانی جو جوانی میں منہ پہ داڑھی رکھ کے برداشت کی، لوگوں کی باتیں سننی برداشت کی، وہ ساری کی ساری دنیا میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ایک جنت کا ہوتا ایک نظارہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ سارا کچھ بھول جائے گا اور ایک دوسرا شخص لایا جائے گا۔ اب یہ ایسا شخص ہے جسے آپ اردو میں کہہ لیں منہ میں چمچ لے کے پیدا ہوا، اب کہہ لیں جس طرح دنیا کا سب سے طاقتور ترین انسان جس کی دنیا میں کبھی اس نے کوئی پریشانی دیکھی نہیں، کبھی کوئی آزمائش دیکھی نہیں، جو چاہا پورا ہوا، جو خواہش کی اس کی پوری ہوئی، اور جہنم اس کے بارے میں لکھ دی جائے گی اور اس کو لایا جائے گا اور اس کو جہنم کا صرف ایک چکر لگوایا جائے گا اور پھر پوچھا جائے گا کہ بتاؤ دنیا میں کوئی آسانی یا آسائش تمہیں چھو کر بھی گزری؟ وہ بندہ سارا کچھ بھول جائے گا اور کہے گا اللہ کی قسم نہیں، یعنی میں نے دنیا میں کبھی کوئی آسانی، کوئی سکھ، کوئی خوشی دیکھی نہیں، بندہ ہر چیز سے انکاری ہو جائے گا۔ بھائیوں بزرگوں، یہ ہے دنیا کی حقیقت، یہ ہماری زندگی کی حقیقت۔ آپ خود دیکھیں اسی محفل کے اندر آپ کو چھوٹا بچہ بھی نظر آ جائے گا، آپ کو نوجوان بھی نظر آ رہا ہے، آپ کو ایک سفید داڑھی والا بزرگ بھی نظر آ رہا ہے۔ بتائیں سفید داڑھی والے بزرگ سے پوچھیں تو زندگی کیا ہے؟ ایک سراب ہے، ایک خواب ہے، ایک آپ کہہ لیں کہ بالکل جسے کہتے ہیں بالکل بھی حقیقت نہیں اس کی، یہ زندگی ہے۔ اس طرح کی جنت اور جہنم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کے لوگوں کو سمجھایا۔ جنت کیا ہے؟ اچھا، بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں نا دل میں کہیں نہ کہیں کھٹکا اور شک پیدا کر دیتی ہیں، دل میں کہیں نہ کہیں۔ اب اس کی میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ دنیا میں بس وہی چیزیں موجود ہیں جو مٹیریل ہیں، جو نظر آتی ہیں، جو آج کے ملحد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بس وہی چیزیں موجود ہیں جو مٹیریلسٹک ہیں، جو نظر آتی ہیں۔ مثلا آپ میں سے جو بیٹھے لوگ ہیں،
آپ میں کسی کو کہوں بتاؤ بھی آپ نے نیوزی لینڈ دیکھا ہے؟ کوئی ایسا بندہ جس نے نیوزی لینڈ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو؟ اس محفل میں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جس نے نیوزی لینڈ دیکھا ہو، لیکن اس کو بتایا جائے کہ نقشے کے اندر یہ وہ جگہ ہے جس کو فلاں فلاں بندے نے دیکھا ہوا ہے اور یہ ملک موجود ہے، تو ہم مان لیں گے، حالانکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ہمیں کسی نے عقل سے منطق سے چیز سمجھائی، تو جو چیز ہم نے نہیں بھی دیکھی ہم نے اس کو مان لیا کہ یہ واقعی موجود ہے۔ تو اب بتائیں، جس طرح ایک بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے وہ 9 ماہ گزارتا ہے، آپ میں سے کسی کو یاد ہے وہ 9 ماہ گزرے جو آپ نے ماں کے پیٹ کے اندر گزارے؟ کیا کسی کو یاد ہے جو آپ نے بچپن میں پہلا، دوسرا اور تیسرا سال گزارا، اس کے واقعات یاد ہیں؟ نہیں یاد۔ لیکن کیا کسی کو اس چیز سے انکار ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر 9 ماہ گزارے ہیں اور بچپن میں 2-3 سال گزارے ہیں؟ کسی کو انکار ہے؟ کسی کو کوئی انکار نہیں، کیونکہ ہمارے مشاہدے کی بات ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، بالکل سچی بات ہے، بالکل جس طرح یہ چیزیں حقیقت ہیں 100%۔ یہ جنت اور جہنم کے جتنے واقعات قرآن میں، احادیث میں آتے ہیں، یہ بالکل ماورائے عقل نہیں ہیں، یہ بالکل حقیقت ہیں، یہ بالکل سچ ہیں، اور یہ روز روشن کی طرح آپ کی آنکھوں کے سامنے آنے والے ہیں، اور اتنی زیادہ دیر بھی نہیں لگنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ وفات پا گیا اس کی قیامت شروع، یعنی ہماری آنکھیں بند ہوتے ہی جنت یا جہنم کا فیصلہ تو ہو جانا ہے، ہماری قیامت تو شروع۔ قبر جون سی ہے وہ یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، تو ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کس چیز نے ہمیں دھوکے میں ڈالا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جب جنت قریب کر دی جائے گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر شخص جان لے گا کہ اس نے کیا کمایا، اس نے کیا آگے بھیجا۔ یعنی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی شخص یہ عذر نہیں بیان کر سکے گا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں، جو مسلمان نہیں، ایمان نہیں لاتے، اور ان کے اوپر اسلام کی حقانیت واضح ہو چکی ہے، وہ ان کا جو بدلہ ہے، اچھے اعمال کا بدلہ، وہ دنیا میں ہی دے دیا جائے گا۔ قیامت والے دن کوئی بھی شخص یہ کلیم نہیں کر سکے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے زیادتی کی، اللہ تعالیٰ نے زیادتی کی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم میں بھیج دیا، ایسا نہیں ہوگا۔ انسان نے جو کچھ کیا ہوگا وہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ فلا اقسم بالخنس والجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، پھر اللہ تعالیٰ قسمیں کھاتا ہے پیچھے ہٹنے والے کی، چلنے پھرنے والے ستاروں کی، رات کی قسم، صبح کی قسم، انہ لقول رسول کریم۔ یہ جو قرآن ہے یہ ایک بزرگ رسول، انہ لقول رسول کریم سے مراد ہے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کو ایک فرشتے نے کہی ہے۔ رسول کریم سے مراد ہے جبرائیل علیہ السلام کی کہی ہوئی بات ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو بڑا ہی قوت والا ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام بڑی ہی قوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، وحی کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ مطاع ثم امین، جس کی آسمانوں میں بھی اطاعت کی جاتی ہے اور وہ امین ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام۔ وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بہت ساری قسمیں اٹھا کے، یہ کفار قریش کا ایک اعتراض کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ پاگل ہیں یا مجنون ہیں، ان کو کوئی آ کے کوئی جن جون سا وہ باتیں بتاتا ہے، یا یہ پرانے لوگوں کی باتیں جون سی ہیں وہ بتاتے ہیں لوگوں کو، اس طرح کی باتیں جون سی ہیں وہ کفار قریش کرتے تھے۔ تو اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ یہ وما صاحبکم بمجنون، کہ یہ مجنون نہیں ہے، نعوذ باللہ دیوانے نہیں ہیں، پاگل نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کناروں پر دیکھا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بتا رہے تھے نا کفار کو کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، تو وہ اس چیز کو مذاق سمجھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مذاق نہیں ہے، واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اور 2 دفعہ دیکھا اپنی اصل حالت میں، ایک وحی کے وقت اور ایک آسمان کے اوپر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے پر پھیلائے ہوئے تھے اور ان کے 600 پر تھے، اور ان کے پروں نے پورے آسمان کو گھیرا ہوا تھا۔ وما هو علی الغیب بضنین، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں بتلانے میں ذرا بھی بخیل نہیں ہے۔ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی جو بھی وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، وہ سارا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے لوگوں کو بتلا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک بات بھی اپنے پاس نہیں رکھی، یعنی غیب کی باتوں سے مراد وہ غیب کی باتیں جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ایمانت داری اور دیانت داری کے ساتھ آگے لوگوں تک پہنچا دی، وہ ساری کی ساری باتیں۔
جس طرح ابھی میں نے وہ حدیث پڑھی، وہ کتنی واضح اور کتنی سخت حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے خاندان والوں کو، حتیٰ کہ اپنی بیٹی کو بھی کہا کہ میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، تم نے اپنے اعمال کا حساب خود دینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باتیں قرآن پاک کے ذریعے لوگوں کو بتلا دی۔ وما ہوا بقول شاعری، اور یہ قرآن شیطان مردود، وما ہوا بقول شیطان رجیم، اور یہ قرآن شیطان مردود کا کلام بھی نہیں ہے، یعنی یہ اللہ کا کلام ہے۔ دیکھیں معجزات کی حقیقت اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ رینڈملی معجزے ہر قوم کی طرف بھیج دیے، نہیں، بلکہ معجزات جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے وہ وقت کی ضرورت کے مطابق ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کا یا عیسیٰ علیہ السلام کا ہم جو معجزہ دیکھتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جادو بڑا عروج پہ تھا، تو وہ عصا کا معجزہ، عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر حکمت بڑی عروج پہ تھی، تو وہ کوڑی کو صحت مند کرنے والا معجزہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو زبان تھی، عربی زبان، اپنے آپ کو عربی اپنے اوپر اتنا فخر کیا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو وہ عرب کہتے تھے اور باقی سب کو اجمی کہتے تھے، یعنی یہ جو عربی زبان نہیں جانتے یہ سارے ایک ہی کیٹیگری کے اندر ہیں، ان کو زبان کے اوپر اپنا بڑا ناز اور بڑا فخر تھا۔ تو وہ ان کے بارے میں تب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا، جو کہ بہترین گرامیٹیکلی بھی اگر ہم دیکھیں تو زبان کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو یہ بہترین کتاب ہے، تمام تر عروج اور کمال اس کتاب کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ الفاظ کسی شیطان کے بھی نہیں، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کہاں جا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ اپنی ساری نشانیاں پہلے اللہ نے بتائیں، ایک 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 نشانی جس میں کوئی بندہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سمجھا کے، آسانی سے سمجھا کے، جنت کے بارے میں بتا کے، جہنم کے بارے میں بتا کے، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ اے لوگوں، یہ تمام چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ پھر بھی نہیں تم عمل کرتے، پھر بھی نہیں تم اس طرف آتے۔ تمہیں بتا دیا کہ جنت اتنا قریب ہے، جہنم اتنا قریب ہے، یہ سب ہو کے رہنا یہ حقیقت ہے، پھر بھی تم غفلت کے اندر پڑے ہو، پھر بھی اپنی دنیا کی زندگی اسی طرح گزار رہے ہو جس طرح کوئی بھولا بھٹکا گزارتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ دنیا کی زندگی ایسی ہونی چاہیے جیسے کوئی مسافر، تو مسافر کتنا، اس سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی کا سامان نہ کریں، اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی آخرت کو کبھی نہ بھلائیں، اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا کے دنیا میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہماری آخرت داؤ پہ لگ جائے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تمام جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی قرآن پاک صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام عالم انسان کے لیے، تمام انسانوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے نصیحت بنا کے نازل فرمایا۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، اور جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم بغیر پروردگار عالم کے کچھ چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ آخر میں فرما رہا ہے کہ یہ نصیحت ہے کس کے لیے؟ جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے۔ آپ ایک بچے کو نصیحت کرتے ہیں، وہ بچہ آگے سے کہتا ہے جا اپنا کام کر، تمہیں مجھ سے کیا غرض، تو کیا آپ اس بچے کو دوبارہ نصیحت کریں گے؟ جو مرضی کرے آپ نہیں کریں گے۔ ایک دوسرے بچے کو آپ نصیحت کرتے ہیں، وہ بات کو سنتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، آپ کا دل خوش ہوگا۔ تو نصیحت ہمیشہ سے نصیحت چاہنے والوں کے لیے ہوتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی ساری نشانیاں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر سے ایسے گزر جاتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی جس طرح پتھر، بارش برستی ہے اس پتھر سے کچھ نہیں ہوتا، اور جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ایسی زمین کی جس سے انگوری اور کھیتی اگتی ہے۔ تو ہمارے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو سخت ہیں، قرآن پاک کی نصیحت صرف اس پہ عمل کرے گی جو نصیحت حاصل کرنا چاہے۔ اگر آپ کے اوپر قرآن پاک کی نصیحت اثر نہیں کر رہی تو ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، دل مردہ ہو چکے ہیں، ہمیں اس دل کو ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔